يا خليل الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك سيدي يا شفيع المسلمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدالوه في علم ولا كرم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر وغرفا من الديم ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان الكرم يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. All praise belongs to Allah subhanahu wa ta'ala, the creator, the master and the sustainer of the universe. And may countless salutations and incalculable salawat be upon the best of the creation, the leader of all prophets, our master Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. And thereafter, my dearest listeners, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. I pray Allah subhanahu wa ta'ala showers His countless mercies and blessings upon us all who are present here today. This is the gathering of the Mawlid al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, and ulama mentioned that at-tahdithu bi ni'matillahi shukr wa tarkuhu kufr, that mentioning and praising Allah subhanahu wa ta'ala and mentioning His blessings is a way to thank Allah subhanahu wa ta'ala for those blessings and in'amat. And if a person fails to mention the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala and praise Allah subhanahu wa ta'ala for His blessings, it is as if a person is denying those blessings of Allah subhanahu wa ta'ala. So Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam is one of the most significant blessings of Allah subhanahu wa ta'ala upon mankind. So Muslims throughout the globe gather and hold gatherings in remembrance of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, praising Allah subhanahu wa ta'ala, praising Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, and thanking Allah subhanahu wa ta'ala for allowing us to be amongst the ummah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala perfected Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam in all forms, extrinsically and intrinsically as well. Sayyidina Anas radiallahu ta'ala he says that I was in the service of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam for a period of 10 years, and he says that whereas the extrinsic self of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam was beautiful, his intrinsic self was so beautiful that I have never seen any person whose character was better than the character of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. So he possessed the best of the characters. Allah subhanahu wa ta'ala perfected Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam in all forms and made him a role model for the dunya, the people to follow until the day of Qiyamah. The best example of obedience of Rasulullah, the best example of the love of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam and how to follow Rasulullah are the ashab of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. How they adhere to the way of Rasulullah, how they held respect and love of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and how they follow the way of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. On the battle of Tabuk, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam commanded people to donate in the way of Allah subhanahu wa ta'ala, to spend in the way of Allah subhanahu wa ta'ala, and all of the companions of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contributed as much as they could and brought whatever they could. And Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala he also brought some things in the court of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, and the Prophet sallallahu alayhi wa sallam asked him, Ma abqayta li ahlik, what have you left for your family? So Hazrat Abu Bakr radiallahu ta'ala he says that I have left nothing for them except Allah and His Messenger sallallahu alaihi wasallam. He was once asked how has he reached this high rank and high status that all other companions of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hold him such a high regard. Why is that? He says that whenever I have had a choice between a worldly job or a task that will benefit me in the hereafter, whenever I was in a situation I had to make a choice between these two things. He says, I always chose that job, that task that would benefit me in the hereafter. And he says that another important reason, and the most important reason, is that I have been in the company of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and I love Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And this was the love of the ashab of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam that they had for their Prophet sallallahu alaihi wasallam. And we see
that a person came and he asked Rasulullah sallallahu alaihi wasallam about the day of Qiyamah. He asked about the day of Qiyamah and he asked Rasulullah, when will the day of Qiyamah happen? When will it be? So Prophet sallallahu alaihi wasallam asked a question in response to his question, that what is it that you have prepared for that day? What is it that you have prepared for that day? So that companion, he said, I have not performed many supererogatory ibadat or prayers, but the asset that I have with myself, something that I treasure and something that I'm proud of, is that I love Allah subhanahu wa ta'ala and I love His Messenger sallallahu alayhi wasallam. I love you. So Rasulullah sallallahu alayhi wasallam said that a person will be with those whom he loves. So companions say that the companions of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam were never seen happier before listening to this statement. So this moment after hearing from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam कि इंसान उसके साथ होगा जिससे वो मोहब्बत करता है, आप साहबा फरमाते हैं कि हमें इस बात से बहुत खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि पहले कभी हमें इतनी खुशी ना हो कि जब ये बात हमने हुजूर सरवर करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई कि हर शख्स जो है उसके साथ होगा जिससे वो मोहब्बत करता है. सुभान अल्लाह. So the companions loved Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. They loved him more than themselves, as Allah subhanahu wa ta'ala also commands in the Quran that it is important that a person loves Allah subhanahu wa ta'ala and His Messenger sallallahu alaihi wasallam more than his family, more than his children, more than his parents, more than his families. And if any of these things inhibit and stop us from loving Allah subhanahu wa ta'ala and loving Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, then we must await the adab of Allah subhanahu wa ta'ala. And if there is business for whatever reasons, whether it's our property or whether the wealth that we possess or whether the business which we think we might suffer a loss in, if we follow the way of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, if we do something according to the Sharia, there might be an apparent financial khasara or nuqsan in this regard. Allah subhanahu wa ta'ala says, if you prioritize these things, then just behold and wait for the azab of Allah subhanahu wa ta'ala. Therefore it is highly important that we realize the importance of loving Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and following the way of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. The way of the Prophet sallallahu alaihi wasallam is perfect in all ways. The deen of Islam, Allah subhanahu wa ta'ala has made this the deen until the end of times, for all people, for all times, and from people from all across the world, for all times. And we see that before Islam, many practices, and even now, we see that certain practices are revered in certain cultures which Islam has explicitly prohibited, such as suicide. We see that suicide was revered in the Hindu culture until 1829. 1829 तक हिंदू कल्चर में जो सुसाइड की रस्म थी, ये बहुत इसको जो है वो सराहा जाता था और ये बड़ा एक इसको जो है it was considered an honorable practice that once a husband passes away, the widow was to burn herself with her dead husband at the pyre, at the burning pyre. तो ये उसके लिए एक एजाज़ की बात समझी जाती थी मुआशरे में, और ये मामला 1829 तक चलता रहा. और अंग्रेज वहाँ पर हुकूमत कर रहे थे, वहाँ के नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, हजूर किबला साहबजादा पीर सैयद मोहम्मद आसन शराफत नौशाही कादरी, हजरत अल्लामा मौलाना मुस्तफा साहेब, उलमाए अहले सुन्नत, जिक्र रसूल, जश्न ईद मिलादुन नबी. So this practice continued in the Indian subcontinent for many hundreds of years. 1829 तक ये मामला चलता रहा और फिर अंग्रेज ने इस पर पाबंदी लगाई. 1829 में उन्होंने लीगली इसको जो है रुकवा दिया.
اس کے بعد یہ آہستہ آہستہ یہ جو جس کو ہم اپنی زبان میں ستی کی پریکٹس کہتے ہیں وہ آہستہ آہستہ فیز آؤٹ ہوتی گئی اور تقریباً اب تو بہت کم یا نہ ہونے کے برابر اس کو ہندو کلچر میں پریکٹس کیا جاتا ہے. لیکن اس کو دے ویوڈ اٹ ایز این آنریبل پریکٹس. اور جو بیوہ ہوتی تھی اس کو بعد کے حالات کا علم ہوتا تھا. ہماری سوسائٹی میں آج بھی جو وڈوز ہوتی ہیں اور جو ڈیورسڈ ویمن ہوتی ہیں ان کو بڑی ایک عجیب و غریب قسم کی نظر سے دیکھا جاتا ہے اور ان کے بارے میں طرح طرح کے خیالات عجیب و غریب قسم کے رکھے جاتے ہیں. So they knew what kind of criticism and what kind of situations they will have to face after the death of their husband. So sometimes they were intoxicated, sometimes they threw themselves into the fire voluntarily. Regardless, اگر وہ والنٹری بھی کرتی یا اس کو انٹاکسیکیٹ کیا جاتا, اس کو نشہ اور کوئی کچھ پلا دیا جاتا یا کوئی ادویات دی جاتی, تو اس کو ریگارڈلیس آف دا ریزن بیہائنڈ دیٹ اس پریکٹس کو ایک آنریبل پریکٹس سمجھا جاتا. اسی طرح ہم اگر ایک اور کلچر جاپانیز کلچر کو دیکھیں تو اس کلچر میں بھی ورلڈ وار کی آپ سٹوریز اگر دیکھیں تو بہت سارے آپ کو انسٹنسز ایسے ملتے ہیں کہ جس میں ان کے جو سولجرز تھے دے کمیٹڈ سوسائڈ, اور دس پریکٹس واز ایون ریویئرڈ in their culture for many hundreds of years. سامورائی کلچر میں آپ دیکھیں تو اگر آپ کو شکست کا سامنا کرنا پڑتا اور آپ پر دشمن غلبہ حاصل کر لیتا تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ دشمن کے ہتھے چڑھنے سے بہتر ہے کہ انسان اپنی جان لے لے. تو they used to do this, اور اس پریکٹس کو بھی بہت ایک آنرڈ پریکٹس سمجھا جاتا تھا. لیکن اسلام ایک ایسا مذہب اور ایک ایسا دین اور ایک ایسا ضابطہ حیات نے جس نے اس پریکٹس کو سرے سے ہی ناجائز اور حرام قرار دیا ہے. اسلام ہمیں تحمل, بردباری اور صبر کا درس دیتا ہے اور توکل کا درس دیتا ہے کہ ان حالات میں, مشکل ترین حالات میں بھی انسان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دین اسلام نے حالات کا مقابلہ کرنے کا درس دیا ہے. We are not to give up in such circumstances. We have to face the circumstances. اگر کسی ایسی سچویشن میں کہ کسی جگہ پر علاقے میں کفار قبضہ کر لیں اور مسلم خواتین کی عصمت دری کے درپے ہوں تو ان کے لیے بھی یہی فرمایا گیا ہے کہ وہ اپنی جان لینے کے بجائے مقابلہ کریں. They face their enemy. اور کیونکہ اگر انسان اپنی جان لیتا ہے تو یہ حرام کی موت ہے, لیکن اگر دشمن سے, کافر کے ہاتھ, مشرکوں کے ہاتھوں سے مارا جائے تو یہ شہادت کی موت ہے. It is an honorable practice in that way. اسلام نے ہمیں ہر لحاظ سے حالات کا مقابلہ کرنے کا درس دیا ہے. اور اور اگر آپ پریویس مذاہب کے تعلیمات کو دیکھیں تو ان میں کسی میں بھی ایسی ایکسپلیسٹ نیگیشن یا پروہیبیشن آپ کو ملنے کو دیکھنے کو نہیں ملے گی. ایک مرتبہ ایک جنگ میں Muslims were fighting and a person was fighting very valiantly and very bravely from the side of the Muslims. The ashab were amazed by how valiantly he was fighting and they mentioned it to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam کہ حضور فلاں شخص بڑا جو ہے نا بہت شجاع ہے, بڑی بہادری سے جو ہے وہ دشمنوں کا, مخالفین کا, مشرکین کا مقابلہ کر رہا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص جو ہے یہ جہنم میں جائے گا. تو وہ کافی they were shocked by this کہ he was fighting very, what could be the reason behind this. The next day they saw that that person was injured in the battlefield, and because of those injuries and how extensive were those injuries, he decided to take his life. He put the sword up like this and threw himself on it and he took his life. So then the Sahab realized that, and یہ اس بات سے تو ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضور کو ان معاملات کا علم تھا کہ یہ شخص جہنم جائے گا, معاملہ ایسے ہوگا, وہ جان اپنی خود لے گا, اور he is bound to the fire of hell. تو ان دنیا میں, اس زندگی میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی کبد. مشکلات کا سامنا انسان کو کرنا پڑتا ہے,
یہ جو زندگی ہے انسان کی اٹس ناٹ اے بیڈ آف روزز. مختلف طرح سے انسان کو پرابلمس فیس کرنی پڑتی ہیں فیملی کی طرف سے, فائنینشلی اور ایموشنلی اور ڈفرینٹ کائنڈس آف پرابلمس. لیکن ان سب حالات میں مسلمان جو ہے وہ یہی اعتقاد رکھتا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے اس کا خالق و مالک ہے, اس پر وہ توکل رکھتا ہے, اور جو اللہ رب العزت اس کے لیے پسند فرماتا ہے, جو اللہ رب العزت اس کے لیے لکھ دیتا ہے, وہی انسان کے لیے بہتر ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ عین ممکن ہے کہ تم کوئی کسی چیز کو عزیز سمجھو لیکن وہ تمہارے لیے شر کا باعث ہو, اور عین ممکن ہے کہ تم کسی چیز سے نفرت کرتے ہو لیکن تم کسی چیز سے دور بھاگتے ہو لیکن وہ تمہارے لیے جو ہے وہ فائدہ بخش ہو, تمہارے لیے مفید ہو. اور قرآن مجید میں اور مقامات پر بھی ہمیں یہ معاملہ دیکھنے کو ملتا ہے. طالوت و جالوت کا جو معاملہ ہوا, جنگ کا معاملہ تھا, تو اس میں بھی when the believers they face the army of the opponents, تو جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی تو تعداد بہت زیادہ ہے ہم سے